نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنی ریسرچ، اپنی نالج اور اپنے علم کے مطابق اس پر کمنٹس بھی کر رہے ہیں، پوسٹ بھی کر رہے ہیں، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست میں ایک مندر کی تعمیر، گرجا گھر کی تعمیر، کلیسا کی تعمیر، آتش کدے کی تعمیر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، علماء نے اسلام آباد کے اندر مندر کی اس تعمیر کو غیر شرعی قرار دیا اور اس کے پیچھے ان کے پاس دلائل کا انبار ہے۔ سب سے پہلے ہم ان دی لائٹ آف قرآن و سنہ اس بات کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی ایک آیت ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ایک اسلامی ریاست اور اسٹیٹ میں جب اللہ پاک آپ کو سلطنت اور اقتدار عطا کر دے تو اس حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بہترین نیٹ ورک قائم کریں۔ امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ سب سے بڑی برائی قرآن کی نظر میں شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں فرمایا کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک مندر کی تعمیر کا مطلب شرک، رسومات، خرافات، بدعات اور منکرات کے دروازے کھولنا ہے، اور اس برائی کا خاتمہ اسلامی ریاست کے حاکم اور حکمران سے مطلوب ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ نور میں بھی ایک اسلامی ریاست اور اسلامی حاکم کی ذمہ داری کو قرآن میں رب نے یوں بیان کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ اللہ نے وعدہ تو کیا ہے کہ زمین پر تمہیں خلافت عطا کروں گا، لیکن اس خلافت اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے ملنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ وہ نظام قائم کرو گے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہاں میری عبادت کرو گے، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ تو مندر کا قیام شرک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہم ملت ابراہیمی کے تابع ہیں، ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، یہ ہمارا شعار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا شعار کیا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسوہ اور نمونہ، مشعل راہ اور آئیڈیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پوجتے ہو برات اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ ہماری تمہاری کبھی نہ بن پائے گی جب تک شرک کا یہ درخت بیچ میں حائل اور رکاوٹ موجود رہے گا۔ اسی طرح سورہ حج میں رب کریم نے یوں بھی فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ بت پرستی سے بچو، جھوٹی باتوں سے، شرک سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے، منہیات سے بچو۔ اور سورہ مائدہ میں شراب اور جوے کی حرمت کے ساتھ بت پرستی کی بھی حوصلہ شکنی کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب،
جوا اور بت پرستی کے لیے جتنی چیزیں نصب کی جائے، وہ مورتی ہو، وہ مجسمے ہو، وہ تماثیل ہو، وہ لکڑی کے بت ہو، وہ مٹی کے بت ہو، وہ خیالی بت ہو، فرمائے یہ سب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے اور ایک اسلامی ملک کے لیے یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو اندر بت دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا اس وقت تک میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک ان بتوں کو توڑ نہ دیا جائے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا شعار بھی بت شکنی تھا، اکیلے جا کر بت کدے میں سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اسی ملت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو یوں فرمایا، کیا تمہیں ان احکامات کے ساتھ میں نہ بھیجوں جن احکامات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اور وہ احکامات کیا تھے کہ میں جہاں بھی مورتی دیکھوں اس کو توڑ دوں، میں جہاں بھی کسی اونچی قبر کو دیکھوں اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دوں، بغیر کسی سخت مجبوری کے جہاں منہدم ہونے کا خدشہ ہو وہ ایک مجبوری ہے، بغیر کسی مجبوری کے قبر کو بلند کرنا اور اس کے اوپر قبے بنانا اور اس کے اوپر مسلسل تعمیرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہماری کم علمی، نادانی اور جہالت کی انتہا تو دیکھیے کہ کچھ دن قبل سندھ اسمبلی کے اندر یعنی مذہب کے ٹھیکیدار بننے والے وہ باقاعدہ بل پیش کرتے ہیں کہ جی چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کوئی قبہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چھت سائبان نہیں ہے، چنانچہ قرارداد پاس کی جائے، بل پاس کیا جائے کہ جی وہاں پر کوئی سائبان بنایا جائے۔ اول تو ان کی کم علمی کی حالت یہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الانبیاء کہہ دیا، اور یہ زبان کی پھسلن نہیں تھی، یہ سبقت لسانی نہیں تھی، یہ اپنے اس چھپے عقیدے کا اظہار تھا کہ ان کے ہاں اماموں کا درجہ انبیاء سے افضل ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ تو ہیں، ام الحسن، ام الحسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تو ہیں، لیکن ام الانبیاء نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، فرمایا مجھے حکم دیا کہ کسی مورتی کو میں نہ دیکھوں، یعنی اس کو ختم کر دوں، اور کسی اونچی قبر کو دیکھ کر میں اسے زمین کے ساتھ ملا دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ بہرحال انہی تعلیمات کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے نصارہ اور عیسائیوں کے لیے جو شروط مقرر کی تھی، جسے شروط عمر کہا جاتا ہے، وہ کیا تھی کہ یہ نئے عبادت خانے، نئے گرجا، نئے کنیسہ، نئے آتش کدے تعمیر نہیں کریں گے۔ اور فقہا نے، علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ایک وہ علاقہ جسے مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں پر کسی کو مندر، گرجا، کنیسہ، آتش کدہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زمین اللہ کی ہے، زمین پر نظام بھی اللہ کا ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تب ہوگا کہ جب مسجدوں سے، مدرسوں سے اس کو آباد کیا جائے گا۔ تو وہ شہر جسے مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں پر کوئی گرجا، کوئی کلیسا، کوئی آتش کدہ، کوئی بت کدہ اس کو بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور وہ علاقے جسے مسلمانوں نے فتح کیا ہو لڑ کر، جہاد کے ذریعے سے، بائی فورس،
وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ نئے عبادت خانے گرجا کلیسا بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے اس کی تعمیر اور ریپیرنگ اور مرمت کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ وہاں پر شراب نہیں پئیں گے، خنزیر کا گوشت نہیں استعمال کریں گے، اپنے گرجا گھروں کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف اس میں سازشیں نہیں ہوگی، اور وہاں پر کسی جاسوس کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اسلامی اقدار پر قدغن لگانے کی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج عبادت خانوں کے نام پر اس کے اندر اس ملک پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور یہ سب آج دنیا سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ بہرحال، اور تیسرے وہ علاقے ہیں جسے مسلمانوں نے فتح کیا ہو لیکن لڑے بغیر، جہاد کیے بغیر، کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی ہو، تو وہاں پر صلح جن ٹرمز اور کنڈیشن کے ساتھ ہوئی ہو اسی پر مسلمان عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ اگر یہ صلح میں طے ہو کہ وہ نئے عبادت خانے بنائیں گے تو بنانے کی اجازت ہوگی، اگر اس پر صلح ہوئی ہو کہ وہ اپنے عبادت خانوں کی ریپیرنگ کر سکیں گے تو کریں گے، لیکن یہ ان علاقوں میں جسے مسلمانوں نے صلح کے ذریعے سے حاصل کیا ہو۔ لیکن وہ علاقے جو مسلمانوں نے آباد کیے ہو، وہ شہر جس کو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے حاصل کیا ہو، جیسے پاکستان الحمدللہ مسلمانوں نے آباد کیا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر پاکستان کا جو قرارداد مقاصد تھا 1949 میں، اور پھر 1985 میں 85 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کو مزید توثیق دی گئی کہ اس ملک کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، آئین میں بات مینشن ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے، اور اس ملک کا سپریم لا قرآن اور سنت ہے، اس ملک کا ریاستی مذہب اسلام ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس باب نمبر 3 آرٹیکل نمبر 4 میں یہ چیز مینشن ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، لہٰذا کوئی بھی حکومت، عدلیہ، پارلیمنٹ، انتظامیہ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قرارداد پیش کرے، کوئی قانون بنائے، تو اس کو آئین سے انحراف تصور کیا جائے گا، اس کو غداری تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں، لہٰذا ملت ابراہیمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ، تابعین، اکابر اور اسلاف کی روشنی میں، اور ملک پاکستان کے آئین کے تناظر میں اسلام آباد کے اندر نئے مندر کی تعمیر بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے بیت المال سے فنڈ دینا، یعنی مساجد اور مدارس کے لیے تو ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، اور مندر بنانے کے لیے ان کے پاس فنڈ بھی ہے، تو یہ شہریوں کی اجازت کے بغیر ہیں، یہ قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ بالکل اپنے اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے، اور اس ملک کے اندر نہی عن المنکر کے بجائے، یعنی برائیوں کو روکنے کے بجائے منکرات کو فروغ دینا، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی حمیت، غیرت ایمانی، اس ملک کے اندر محبت اور اس ملک کے آئین سے وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔